اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، اس آیت طیبہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں کون سی چیز خرچ کرنی ہے، اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو حلال اور پاکیزہ ستھری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حرام چیز بھی نہیں خرچ کرنی چاہیے اور نکمی ردی چیز بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنی چاہیے۔ طیب کا لفظ آیا ہے، طیب کے معنی میں حلال بھی آتا ہے اور پاکیزہ چیز بھی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حرام بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اور نکمی اور ردی چیز بھی خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کے راستے میں نکمی چیز، ناپاک اور حرام چیز خرچ کرنے کی ایک طرح کی گستاخی بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں جو عنوان رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، تم ایمان والے ہو، تمہارے ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا ہے، یعنی اپنی کمائی میں سے جو حلال ہے، صاف ستھری چیز ہے، عمدہ ہے، اس کو خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی عمدہ خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اب ما کسبتم کے اندر تجارت کی ساری صورتیں آ گئی، یعنی جو تم نے کمایا ہے اس میں سے بھی عمدہ خرچ کرنا ہے، اور اس میں تجارت کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرمایا جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی تم نے عمدہ چیز خرچ کرنی ہے، ستھری چیز، پاکیزہ چیز۔ اب اس کے اندر عشر بھی آ جائے گا، زمین سے نکلے ہوئی باغات بھی آ جائیں گے اور معدنیات بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ اگرچہ اس زمین سے نکلی ہوئی چیزوں میں سے کتنا خرچ کرنا ہے اس کی تفصیلات اگرچہ احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن آیت طیبہ میں اتنی بات سمجھا دی گئی ہے کہ جو تم نے کمایا ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے، اور کتنا خرچ کرنا ہے اس کی تفصیلات احادیث کے اندر عشر کی صورت میں بیان کی گئی ہیں، معدنیات میں خمس کی صورت کے اندر اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں، چاہے تمہاری کمائی ہے یا زمین سے اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق ہے، ان دونوں صورتوں میں حلال اور پاکیزہ چیز خرچ کرنی، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب بھی یہی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو نکمی ردی چیز ہے اس کا تو تم ارادہ بھی نہ کرو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا، یعنی دینا تو دور کی بات ہے، تمہارا ارادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر اللہ رب العزت اس کی ایک وضاحت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر وہی چیز تمہیں دے دی جائے تو تم اس کو نہ لو، ہاں یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، تو چشم پوشی کی وجہ سے شاید تم اس کو قبول کر لو، وگرنہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے، اگر تمہارا مثال کے طور پر کسی کے اوپر حق ہے اور وہ حق نکمی چیز سے تمہیں دے تو تم نہیں لیتے۔ تو فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اس میں سے جو نکمی اور ردی چیز ہے، گندی چیز ہے، اس کا تم ارادہ بھی نہ کرو، دینا تو دور کی بات ہے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم اس کو نہیں لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی برت جاؤ اور پھر تم لو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے حقوق واجبہ کسی کے اوپر ہوں اور وہ نکمی چیز سے اپنا حق ادا کرے تو تم اس کو نہیں لوگے، تو پھر ہمیں ایسی نکمی چیز اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہ کرو۔ ہاں، ساتھ اللہ رب العزت اپنی عظمتیں بھی بیان کر رہے ہیں کہ تم تو نکمی چیز چشم پوشی سے لے لیتے ہو اس وجہ سے کہ تم محتاج ہو اور تمہیں ضرورت ہے، اور تمہیں بسا اوقات اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ لی تو اس سے بھی ہاتھ جاتا رہے گا
اور وہ یہ بھی نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت کو تو عمدہ چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، تم محتاج ہو۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ رب العزت بے پرواہ غنی ذات ہے اور ستودہ صفات ہے، صفات والی ہستی ہے۔ تم محتاج ہو تو تم بسا اوقات نکمی چیز کی بھی تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو عمدہ چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے جو کرنا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، تو جب اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا تو اس وجہ سے عمدہ چیز خرچ کرو۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے یہاں اپنی صفت حمید ذکر کی۔ حمید کا مطلب ہے صفات والا۔ مشرکین، بہت سارے مشرک قومیں ایسی گزری ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتی ہیں کہ بت محتاج ہیں، تو اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، انسان محتاج ہے۔ مشرکین مکہ ہی کا عمل دیکھ لیجئے، مشرکین مکہ کی جب فصل تیار ہو جاتی تو اس فصل میں سے کچھ بتوں کے لیے نکالتے اور کچھ اللہ کے لیے نکالتے، اور پھر جو اللہ رب العزت کے لیے نکالا ہوتا اس میں سے پھر حصہ نکال کر بتوں کے نام ڈال دیتے اور ان کا حصہ بڑھا دیتے اور کہتے اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، بتوں کو ضرورت ہے۔ تو ایک طرف بتوں کو محتاج بھی مانتے اور دوسری طرف ان کو خدا کا درجہ بھی دیا ہوا ہوتا۔ تو اس وجہ سے ایک تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنی صفت غنی ذکر کی کہ وہ محتاج نہیں ہے، دنیا کے بت محتاج ہو سکتے ہیں، انسان محتاج ہو سکتے ہیں، وہ بے پرواہ ہستی ہے۔ اور دوسری صفت اللہ رب العزت نے یہاں اپنی حمید ذکر کی۔ حمید کا معنی ہے ستودہ صفات، حمد و ثنا کا مالک ہے، صفات والی ہستی ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بادشاہ بس اوقات محتاج نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کو نذرانے دیے جاتے ہیں ان کی داد و دہش کے لیے، ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے کہ بلے شلے ان کی ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں حمید ہستی ہوں، ستودہ صفات ہوں، مجھے تمہاری داد و دہش کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ہر لحاظ سے کامل ہیں اور وہ محتاج نہیں ہیں، تو اس کے رستے میں اگر دینا ہے تو تم نے اپنے لیے دینا ہے، اور اپنے لیے ہی جب دینا ہے تو عمدہ سے عمدہ چیز ہو تاکہ تمہیں اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن و سنت کے ان اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔